الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم حمد و ثنا کی پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آن گن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی کے لیے حضرات سے وقار رمضان المبارک کا آخری اشرا بلکہ آپ چند دن رہ گئے ہیں کہ آج آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا تو میرے بھائیو یہ بابرکت مہینہ پتہ نہیں آئندہ سال کس کو نصیب ہو کس کو نصیب نہ ہو ہمیں چاہیے
کہ اب جو دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے میں خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، کیونکہ رمضان المبارک کی یہ آخری جو 10 راتیں ہیں، آخری جو عشرہ ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر یعنی جو قدر کی رات ہے اس میں نازل کیا۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی انسان کو کیا پتا کہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اگلی آیت میں فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے، جو شب قدر ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی یہ جو ایک رات ہے، قدر کی جو رات ہے، جو شب قدر ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، کہا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، کہا کہ وہ بندہ 80 سال تک اس بندے نے دن کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، اور رات کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ 80 سال اس بندے نے اس طرح گزارے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو صحابہ کرام کے اندر جوش جذبہ پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر مسلمانوں کو یہ ایک رات عطا فرمائی۔ کہا کہ جو بندہ صرف اس ایک رات کی عبادت کر لے گا اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں اس آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان 4 لوگوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام اس بات سے بہت متاثر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات مسلمانوں کو عطا کی۔ اور ایک روایت اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ جو پرانی امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، تو عمریں زیادہ ہونے کی وجہ سے جو نیک لوگ تھے یقیناً وہ عبادتیں بھی زیادہ کرتے تھے، تو کیا ان کا درجہ بھی جنت میں اونچا ہوگا؟ جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی، جتنی عبادت ہوگی، اتنا زیادہ اونچا درجہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ آئی، یہ خیال پیدا ہو کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، تو یہ عبادتیں کم کریں گے، درجہ کم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ لیلۃ القدر مسلمانوں کو عطا کی کہ جو بندہ صرف اس ایک رات کو عبادت کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کی راتیں ہیں جو راتیں ہیں ان کا ثواب دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری جو طاق راتیں ہیں، آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو، صحابہ کو بتانے لگے کہ یہ فلانی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی تھی
تمہارے جگنے کی وجہ سے مجھے وہ بلا دی گئی، اب اس کو تم نے آخری عرصے کی طاق لاتے ہیں اس میں اسے تلاش کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو اس سے ایک یہ بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑا کتنا نقصان دہ ہے، یہ کتنی علم والی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانے لگے تھے، لیکن اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اب کیا کہا اب ہم نے اسے تلاش کرنا ہے۔ اگر بتائے تو ہماری عوام نہیں کرنا تو آسانی ہو جاتی، یعنی ہم یہ 5 راتیں بھی ہمیں مشکل لگ رہی ہے، یہ 5 نمازوں والی بات آ گئی نا کہ 5 نمازیں مشکل ہے ہمارے لیے، تو یہ 5 راتیں مشکل، یہاں 5 راتیں تو نہیں جاگ سکتے، ویسے پورا سال ہم نہ سوئے راتوں کو پوری رات جاگتے رہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر، موبائل کے اوپر، گیم کے اوپر ساری رات جاگتے رہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، لیکن ان 5 راتوں کو ہمیں خصوصی طور پر نیند آتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ 5 راتیں نہیں، پورا عشرہ، آخری پورا عشرہ راتوں کو خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ہمارا کیا معمول ہے، پہلے تو ہم جاگتے کوئی نہیں، لیکن اگر ہم آ جائیں مسجد میں تو ہماری ہی کوشش ہوتی ہے کہ بس کوئی 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ ہے کہ بات کر لیجیے، باقی رات ہم سو ہی جائیں تو بہتر ہے، باقی رات ہم سو جائیں تو بہتر ہے، جبکہ یہ ایک رات، جس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ میرے بھائیو اس کو صرف یہ سوچ کے یہ 5 راتیں جاگیں کہ ایک وقت ایسا بھی آنا ہے جب ہم نے 50,000 سال کے برابر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں تو بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، یہ مختصر سا وقت ہم نہیں جاگ سکتے، نہیں کھڑے ہو سکتے اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے، لیکن وہ دن جہاں تو سایہ بھی کوئی نہیں، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ کہا کہ ہر بندہ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کہاں بیٹھیں گے؟ 50,000 سال کے برابر وہ دن ہے، 50,000 سال کے برابر، وہاں کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہاں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو صرف اس سختی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے آج کھڑے ہو جائیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس سختی سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ شب قدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا کروں؟ شب قدر میں کیا دعا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یعنی اس سے بہترین دعا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ پورا عشرہ اور یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ دعا کرے، اگر ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو فرمایا جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے۔ اور فرمایا اگر کوئی بندہ 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو فرمایا جہنم اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ کیا ہم اتنی بھی دعا نہیں کر سکتے؟ اپنی نیتوں کو خالص کریں، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں ان چیزوں کے بارے میں جو حقیقت ہیں۔ افسوس کہ آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے جس سے بچ نہیں سکتا، موت سے ڈرتا ہے بچ نہیں سکتا، جبکہ جہنم سے بچ سکتا ہے، جہنم سے ڈرتے ہی کوئی نہیں۔ جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں لیکن ہم اسے ڈرتے کوئی نہیں، لیکن موت سے ہم بچ نہیں سکتے، لیکن موت سے ہم ڈرتے ہیں کہ موت نہ آ جائے۔ ارے بھائی موت تو حقیقت ہے، تو اس لیے موت سے ڈرنے کے بجائے جہنم سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگیں اور جنت میں داخل ہونے کی دعا کریں، صرف 3 دفعہ، زیادہ نہیں۔ کیا کہا کہ جو بندہ 3 مرتبہ سب کہہ دے، جنت میں داخل ہونے کی دعا مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، تو وہ دونوں انسان کے لیے دعا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعا کرتے تھے دعا کو 3 دفعہ کرتے تھے. کوئی بھی دعا جب کرتے وہ 3 دفعہ کرتے. ہمارے ہاں اگر کوئی دعا 2 دفعہ کر لو, اگر تیسری دفعہ دعا مانگے نا تو کہتے ہیں آج آپ صاحب بھولے, یعنی ایک دعا کو بار بار مانگنے میں نہیں. کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے 3 دفعہ دعا مانگتے تھے, یعنی اس دعا کو 3 دفعہ رپیٹ کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آخری عشرے میں طاقت جو رہ گئی ہیں 6 دن رہ گئے ہیں ہمارے پاس, پتہ نہیں 4 دن ہے بھی 5 دن ہے صرف. تو یہ جو دن رہ گئے ہیں ان دنوں کو غنیمت جانیں, ان گھڑیوں کو غنیمت جانیں. پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں گھڑیاں نصیب ہونی ہے نہیں ہونی. اور یہ جو رات ابھی 2 طاقتیں گزری ہیں, 3 باقی پڑی ہوئی ہیں, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رات کون سی ہے. ان 3 راتوں کو جاگ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے نصیب میں ان 3 راتوں میں ليلۃ القدر لکھی ہو, قدر کی رات ان 3 راتوں میں ہو جو ہمیں مل جائے اور ہمیں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے. اس کے بعد آخری عشرہ رمضان کا اس کی ایک ضروری چیز ہے صدقہ فطر, جو نماز عید سے پہلے, عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, پیسے دے دو بات پوری ہو جائے گی. میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زکوٰۃ کا نصاب مقرر ہوا تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ سونا ہو تو اس حساب سے, چاندی ہو تو اس حساب سے. لیکن صدقۃ الفطر کی جب بات آئی تو وہاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ اتنے درہم دے دو, اتنے دینار دے دو. لیکن وہاں پہ بات آئی کھانے کی, جو بندہ کھاتا ہے اس کا صدقۃ الفطر دے گا. ہمارے یہاں کوئی ہمیں مشکل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں چیز ہمارے پاس میسر نہیں ہے اس لیے ہم اس لیے پیسے دے دیں. اگر ہم آٹا کھاتے ہیں تو ہمارے پاس آٹا موجود ہے, ہم آٹا دے سکتے ہیں. بات آپ جب ہم آٹا نہ دے سکتے ہوں, یا ایک بار چاول کھاتا ہے وہ چاول نہ دے سکتا ہو پھر پیسے کی بات کرے. لیکن جب ایک چیز ہم دے سکتے ہیں پھر ہم اس کو نظر انداز کر کے دوسرے راستے کیوں اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم درہم و دینار دے دو, لیکن کیا کہا نہیں, وہاں درہم و دینار کی بات نہیں آئی. وہاں پہ کیا کہا جو تم چیز استعمال کرتے ہو وہ دو, کھجور کھاتے ہو کھجور دو, کشمش کھاتے ہو وہ دو. اگر ہم آٹا کھا رہے ہیں, ہم آٹا دے سکتے ہیں, تو پھر پیسے کے بارے میں ہم سوچتے ہی کیوں ہیں. لیکن کچھ بندوں نے یہ پکا سوچا ہوتا ہے, نیت بنائی ہوتی ہے کہ ہم نے سنت کی مخالفت کرنی ہے اور جان بوجھ کے ہیلے بہانے تلاش کرنے ہیں. پیسوں کی بات بندہ تب کرے جب ہمارے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے, تو پھر تو ہم سوچیں کہ یار واقعی ہم اس بارے میں ملتی ہیں روایتیں چلو ہم دے دیں. لیکن ایک چیز موجود ہونے کے باوجود ہم دوسرا راستہ اختیار کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد کچھ ضروری باتیں تھیں نماز کے حوالے سے. پچھلے جمعہ المبارک میں نے اس بات کے اوپر خصوصی توجہ دلائی تھی کہ مسجد میں جب آ جائیں تو مسجد میں سکون کریں. حتیٰ کہ اگر 2 آدمی مسجد میں موجود ہیں تو ایک ہی موجودگی میں دوسرا اونچی آواز میں قرات بھی نہیں کر سکتا, قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, دوسروں کو سمجھانے کے لیے میں اسے بری ذمہ ہوں. ہر بندہ کوئی بات سنتا ہے وہ اس نیت سے سنتا ہے کہ میں اس بات سے بری ذمہ ہوں, دوسروں کے لیے یہ باتیں ہیں. جبکہ ہم نے اپنے قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنا حساب میں دوسرے کا حساب نہیں دینا. جب کوئی بات ہوتی ہے ہم اس کو دوسرے میں تلاش کرتے ہیں, گناہ کو ہم دوسرے میں تلاش کرتے ہیں اور نیکیاں ہم خود میں بتاتے ہیں. جبکہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے. اس کے بعد جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں, ہمارے اندر مسجد کا ادب و احترام اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے اندر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوئی ہمیں فضیلت معلوم نہیں ہے. ہمیں سب اتنا پتہ ہے کہ
باتیں کرتے رہیں گے، جیسے ہی امام رکوع میں جانے لگے بھاگ کے آگے دوڑ کے ساتھ میں مل جائیں گے، یہ رکعت مل گئی ہمیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ آرام سے آؤ، سکون سے آؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کی رکعت رہتی نہیں تھی سوائے منافق بندے کے، یعنی اگر کسی بندے کی کوئی رکعت رہ گئی تو کیا کہتے ہیں؟ منافق ہے جس کی رکعت رہ گئی ہے۔ یعنی ہمارے اندر جماعت کے ساتھ ملنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جماعت کے لیے مسجد نہ آئے، مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ مجھے اگر عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یعنی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ اس کے بعد اگر مسجد میں آئی گئی ہیں پھر صف بندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم نے صف کس طرح باندھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھڑے ہو تو کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پاؤں اس طرح ملاتے تھے کہ ایک بندے کا ٹخنا دوسرے کے ٹخنے کے ساتھ ملا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صف سیدھی کرو تو آپس میں اختلاف نہ چھوڑو، کیونکہ اگر تم آپس میں اختلاف چھوڑو گے، وقفہ چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے دلوں کے اندر گھوٹ پیدا کر دے گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر گھوٹ کس وجہ سے ہے کہ ہمیں صف بندی کا طریقہ ہی معلوم نہیں، اور اگر پاؤں سے پاؤں ملانے کی بات کریں صرف یہ 2 منٹ ٹچ کر لیں گے آپس میں، بس یہ ٹچ ہو گیا صف پوری ہو گئی ہے۔ نہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملا لیا ہم نے، یہ کون سا طریقہ ہے پاؤں سے پاؤں ملانے کا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ٹخنے سے ٹخنا ملاتے تھے اور ہم کس طرح صف بندی کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں نہ مسجد کے آداب معلوم ہے، نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے آداب معلوم ہے، نہ ہمیں پاؤں سے پاؤں صف سیدھی کرنے کے آداب معلوم ہے۔ ان تمام باتوں کے پہلے ہی باتیں ہو چکی ہیں۔ میں نے ایک اسپیشل پورا جمعہ پڑھایا تھا پچھلے سال مسجد کی فضیلت کے اوپر، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائیو یہ جو باتیں ہیں یہ ضروری ہیں۔ اگر ہمارے کسی اسکول میں چلے جائیں یا کسی بڑے ادارے میں چلے جائیں تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اگر ایک کلاس موجود ہے تو وہاں ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے آ رہے ہیں ہمارا کوئی نظم و ضبط نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم صرف باتیں کرنے والے ہیں۔ جب ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے نا، ہم جھوم جھوم کے کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے نام لیا جا رہا ہے، لیکن جب ہمارے سامنے حکم آتا ہے پھر ہم جھوم جاتے ہیں۔ حکم آنے کے بارے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ ہم صرف نام لینے کی حد تک مسلمان ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبان کی باتیں نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو عمل چاہیے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مومن کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ ایمان لے کے وہ انہوں نے اپنے صالح بھی کیے ہیں، صرف زبان کی حد تک نہیں رہے۔ ہم صرف زبان کی حد تک ہیں۔